دیکھنے میں نظر آ رہی تھی، اتنا اختلاف نظر آ رہا تھا، تو نیشنل انٹرسٹ یہ تھا کہ بہتر ہوتا کہ تمام جس طرح سیاسی جماعتیں، کیونکہ پاکستان کو چلائیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے منتخب نمائندے ہوں گے، تو پاکستان کے منتخب نمائندے جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو فل کورٹ بنانے میں کوئی عذر نہیں تھا، فل کورٹ بنا دیا جاتا اور فل کورٹ جو تھا وہ فیصلہ کر دیتا تاکہ ساری فری کین جو تھی وہ مطمئن ہو جاتی کہ ان کو انصاف ملا ہے۔ اب ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے عوامی حلقوں میں کہ یہ انصاف نہیں مل سکا، اور جو وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے فاضل جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 کا تھا اور یہ مینٹینیبل نہیں ہے، کافی سیاسی حلقے جو ہمارے آنریبل ججز کی یہ رائے تھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور ساتھ میں ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں جب 184(3) کی قانون سازی ہو گئی ہے تو 184(3) کے معاملات کو ذرا روک لیا جائے تاکہ دست جو ہے وہ سیٹل ہو جائے اور معاملات کلیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے معاملات کو ایسے طریقے سے لے کے جایا جائے کہ تمام فری کین جو ہیں الیکشن کے عمل کا حصہ بنے۔ دیکھیں الیکشن ایک سیاسی جماعت کا تو ہوتا نہیں ہے، الیکشن مختلف سیاسی جماعتوں کا ہے، ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوا اس آرڈر میں جو کہ الیکشن سپریم کورٹ نے آرڈر کروا دیا کہ جو شیڈیول ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے جاری کرنا تھا، حیران کن بات ہے ہمارے لیے قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ شیڈیول جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کر دیا، شیڈیول بھی جاری کر دیا، جو الیکشن کے ڈاکیومنٹس کی جو لینے کی جو تاریخ ہے، جو پروسیس ہے، اس کی جتنی بھی سٹیجز ہیں وہ سٹیجز جو ہے وہ سٹیجز بھی انہوں نے جاری کر دی اور بتا دیا کہ یہ تاریخ اس تاریخ پہ چلی جائے گی، 14-17 پہ چلی جائے گی، اس طریقے سے انہوں نے سارا شیڈیول بھی جو ہے وہ بھی تجویز کر دیا، اور جو کہ الیکشن کمیشن کا اختیار رہا ہے ہمیشہ سے ماضی میں، وہ کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نئی الیکشن کی تاریخ بھی دے دی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں، دیکھیں ابھی تک عبوری حکومت جو ہے وہ 90 دن کے لیے آنی تھی، اب عبوری حکومت کا جو قانونی سوال ہے اس کے اوپر کوئی نہیں دیکھا گیا کہ عبوری حکومت کا کیا جائے گا، اور ساتھ میں جو قاضی فائز کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فیصلہ اس کے بارے میں رائے تو دی گئی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ قاضی فائز کا فیصلہ کے اوپر نہ تو کوئی ریویو داخل کرایا گیا تھا، نہ قاضی فائز کے فیصلہ کے اوپر کوئی اپیل تھی، تو قاضی فائز کے فیصلے کے اوپر بھی ایک آرڈر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور جو سب سے اہم پہلو جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مردم شماری جو ہے اس کا عمل 30 اپریل کو ختم ہو رہا ہے، اب دستور میں لکھا ہے کہ مردم شماری جو ہے اس کے بعد نئی حلقہ بندی ہونی ہے، اب اگر 30 اپریل کو نئی مردم